جب پاکستان اور بھارت کی تقسیم 1947 میں ہوئی تو اس وقت صرف پاکستان اور بھارت کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا ہوئی، ایک باپ اپنی بیٹی سے، ایک شوہر اپنی بیوی سے، اور ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے جدا ہوا۔ ایک بھائی ہندوستان میں رہ گیا تو دوسرا پاکستان میں آ کر بس گیا۔ جی ہاں، تقسیم کے بعد جتنی بھی دردناک کہانیاں داستانیں سننے میں آئیں، اسی طرح بوٹا سنگھ کی داستان بھی ناقابل فراموش تھی۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بوٹا سنگھ اور زینب کی داستان کے بارے میں، کہ بوٹا سنگھ اور زینب کس طرح ایک دوسرے سے جدا ہو کر زینب پاکستان میں آ گئی اور بوٹا سنگھ بھارت میں رہ گیا، اور کس طرح بوٹا سنگھ بغیر ویزا کے پاکستان جا پہنچا، اور بوٹا سنگھ نے پاکستان میں جا کر خودکشی کیوں کر لی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ جب 1947 میں برصغیر پاک و ہند میں ہر جگہ دنگے پھیلے ہوئے تھے تو اس وقت ہر جگہ بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ مسلمان پاکستان کی طرف دوڑ رہے تھے تو ہندو اور سکھ اپنے لیے محفوظ پناہ گاہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ جی ہاں، انہی دنگوں اور فسادات میں زینب اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی۔ ان کے گھر والے تو پاکستان پہنچ چکے تھے، مگر زینب ابھی بھی ہندوستان میں تھی، اور سکھوں کے ایک ٹولی نے اسے گھیر لیا تھا، اور اسی بھگدڑ میں بوٹا سنگھ بھی شامل تھا۔ جب بوٹا سنگھ نے دیکھا کہ سکھوں کے ایک گروہ نے ایک مسلمان لڑکی کو گھیر رکھا ہے تو بوٹا سنگھ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس کی قیمت ادا کریں اور اس کو آزاد کروا لیں۔ تو بوٹا سنگھ نے اس وقت تقریباً 1500 روپے ان کو دیا اور زینب کو خرید لیا۔ اس کے بعد بوٹا سنگھ زینب کو لے کر اپنے گھر لے آیا۔ جب زینب بوٹا سنگھ کے گھر میں آ چکی تھی تو اس کے کچھ عرصے بعد بوٹا سنگھ نے زینب کے ساتھ سکھ رسم و رواج کے مطابق زینب سے شادی کر لی، اور شادی کے کچھ عرصے بعد ان کو ایک بیٹی ملی جس کا نام انہوں نے تنویر کور رکھا تھا۔ لیکن یہ شادی بوٹا سنگھ کے رشتہ داروں کو ہضم نہ ہوئی، کیونکہ اس شادی کی وجہ سے بوٹا سنگھ کی جو جائیداد تھی اس کا حصہ، اس کی وراثت زینب کو اور زینب کی اولاد کو ملنی تھی، جس سے بوٹا سنگھ کے رشتہ دار محروم رہ چکے تھے۔ تو اس وقت کی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا، تو جو لوگ بھارت میں رہ چکے ہیں ان کی اطلاع، ان کی خبر انڈین ہائی کمیشن کو دیں تاکہ وہ ان لوگوں کو اپنے گھر والوں کے پاس پاکستان بھیج سکیں۔ تو یہ موقع بوٹا سنگھ کے رشتہ داروں کے لیے سنہری موقع تھا، تو انہوں نے افسروں کے پاس جا کر زینب کی اطلاع ان کو دے دی۔ تو بوٹا سنگھ کے رشتہ داروں کی اطلاع پر وہ افسران زینب کی تلاش میں بوٹا سنگھ کے گھر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زینب واقعی میں بوٹا سنگھ کے گھر میں ہے تو وہ زینب کو حراست میں لے کر لے جانے لگے۔ تو بوٹا سنگھ نے بہت منت سماجت کی کہ زینب اب بوٹا سنگھ کی بیوی ہے تو اس کو اس کے پاس رہنے دیا جائے، لیکن ان افسران نے بوٹا سنگھ کی ایک نہ مانی اور زینب کو لے کر اپنے ساتھ ریفیوجی کیمپ چلے گئے۔ کیمپ میں جانے کے بعد بوٹا سنگھ اپنی بیٹی تنویر کو لے کر روزانہ جاتا، اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرتا، اپنی بیٹی کو اس سے ملواتا اور واپس آ جاتا۔ انڈین ہائی کمیشن نے پاکستانی ہائی کمیشن کو زینب کی اطلاع دے دی کہ یہ لڑکی ہمارے پاس ہے اور اس کے رشتہ داروں کو پاکستان میں تلاش کر کے اس کو ان کے حوالے کریں۔ تو کچھ عرصے بعد پاکستان کی طرف سے خبر آئی کہ زینب کے رشتہ داروں کو انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ تو انڈین ہائی کمیشن نے زینب کو پاکستان کے حوالے کر دیا۔ جب یہ خبر بوٹا سنگھ کو ملی تو بوٹا سنگھ اس خبر کو برداشت نہ کر سکا، اور بوٹا سنگھ انڈین ہائی کمیشن کے پاس گیا کہ اس کو پاکستان جانے دیا جائے تاکہ وہ اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور اپنی بیوی کو لے کر واپس بھارت آ جائے۔ لیکن اس چیز کی انڈین گورنمنٹ نے
بوٹا سنگھ کو اجازت نہ دی کہ وہ پاکستان جائے۔ جب بوٹا سنگھ کو کہیں سے بھی مدد نہ ملی تو بوٹا سنگھ نے پاکستان اور انڈیا کا بارڈر غیر قانونی طور پر پار کرنے کا سوچ لیا، اور بوٹا سنگھ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ بوٹا سنگھ غیر قانونی طور پر بارڈر پار کر کے پاکستان پہنچ چکا تھا۔ وہ لاہور پہنچا اور زینب کی تلاش شروع کر دی۔ جب بوٹا سنگھ کو زینب کے گاؤں کا پتہ چلا تو بوٹا سنگھ زینب کے گاؤں میں پہنچ کر اس کے رشتہ داروں سے ملا اور ان کو بتایا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اور وہ پہلے سکھ تھا لیکن اس نے زینب کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب اس کا نیا نام جمیل احمد ہے۔ اور ان کی بہت منت سماجت کی کہ وہ زینب کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو لے کر پاکستان سے بھارت واپس چلا جاؤں۔ لیکن جب زینب کے رشتہ داروں نے بوٹا سنگھ کی یہ کہانی سنی تو وہ مشتعل ہو گئے اور بوٹا سنگھ کو مارا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب زینب کے رشتہ داروں نے بوٹا سنگھ کو پولیس کے حوالے کر دیا تو اس کے اگلے ہی دن انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار سے زینب کی شادی کروا دی، اور زینب اس شادی کے لیے بالکل ہی تیار نہ تھی، لیکن زینب کے رشتہ داروں نے زینب کو دھمکیاں دی اور اس کی شادی اپنے رشتہ دار سے کروا دی۔ اس کے بعد بوٹا سنگھ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے بوٹا سنگھ کی ساری کہانی سنی اور زینب کو عدالت میں پیش ہونے کا کہا گیا۔ جب عدالت میں زینب پیش ہوئی تو زینب بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک طرف تو اس کے رشتہ دار تھے تو دوسری طرف بوٹا سنگھ اور اس کی بیٹی تنویر کور، جبکہ اس کا نیا نام بوٹا سنگھ نے سلطانہ رکھا تھا، وہ دونوں موجود تھے۔ جج صاحب نے زینب سے پوچھا کہ واقعی میں جو کچھ بوٹا سنگھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ تو زینب نے کہا کہ جی ہاں، یہ میرا پہلا شوہر ہے۔ تو جج صاحب نے زینب سے پوچھا کیا بوٹا سنگھ سے آپ کی شادی اپنی مرضی سے ہوئی تھی؟ تو زینب نے کہا جی ہاں، میں نے اپنی مرضی کے ساتھ بوٹا سنگھ سے شادی کی تھی۔ تو جج صاحب نے زینب سے ایک اور سوال کیا، کیا آپ بوٹا سنگھ کے ساتھ بھارت جانا چاہتی ہیں یا نہیں؟ تو پوری عدالت میں ایک بار سناٹا چھا گیا۔ سب زینب کے جواب کے منتظر تھے۔ زینب نے ایک بار اپنی بیٹی اور پہلے شوہر کی طرف دیکھا تو دوسری طرف اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھا، تو زینب نے انکار میں سر ہلا دیا کہ وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، بوٹا سنگھ کے ساتھ بھارت واپس نہیں جانا چاہتی۔ زینب کے اس انکار نے بوٹا سنگھ کو توڑ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ زینب نے پاکستان آنے سے پہلے بوٹا سنگھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب پاکستان جائے گی تو وہ واپس ضرور آپ کے پاس آئے گی بھارت میں۔ لیکن زینب نے جو کچھ کیا وہ اس سب کا الٹ کر دیا اس نے۔ تو جج صاحب نے زینب سے پوچھا کیا آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھنا چاہیں گی؟ تو کچھ دیر زینب نے سوچنے کے بعد پھر انکار میں سر ہلا دیا کہ نہیں، وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ وہ بوٹا سنگھ کے پاس ہی رہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی، کیونکہ زینب کے خاندان والوں نے زینب کو دھمکایا اور منع کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس نہیں رکھے گی، کیونکہ جب وہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھے گی تو اسے ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے گا، مختلف قسم کی باتیں کی جائیں گی اس کے سامنے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بوٹا سنگھ کے ساتھ بھارت میں واپس بھیج دے۔ اسی وجہ سے زینب نے انکار کیا اور اپنی بیٹی کو بوٹا سنگھ کے پاس ہی رہنے دیا۔ زینب کے اس انکار نے بھی ایک ضرب کاری لگائی بوٹا سنگھ پر، تو بوٹا سنگھ بہت رویا اور کہا کہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھ لو، لیکن زینب نے بوٹا سنگھ کی ایک نہ مانی۔ بوٹا سنگھ اپنی بیٹی کے ساتھ کمرہ عدالت سے باہر نکلا اور لاہور ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر بوٹا سنگھ نے ٹکٹ لی اور پلیٹ فارم پر جا پہنچا۔ پلیٹ فارم پر جانے کے بعد بوٹا سنگھ نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، اس کو بوسہ دیا اور تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد
سامنے ٹرین آتی دکھائی دی۔ تو جب جیسے ہی ٹرین قریب پہنچی تو بوٹا سنگھ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ٹرین کے انجن کے سامنے چھلانگ لگا دی۔ تو موجزانہ طور پر بوٹا سنگھ کی بیٹی تو بچ گئی، لیکن بوٹا سنگھ ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا۔ جب بوٹا سنگھ کو ٹرین کے انجن کے نیچے سے نکالا گیا تو بوٹا سنگھ کی جیب سے ایک خط برآمد ہوا جو کہ زینب کے نام تھا۔ اس خط کی تحریر یہ تھی: میری پیاری زینب، تم نے بھیڑ کی آواز سنی، لیکن ایسی آواز سچی نہیں ہوتی۔ میری اب بھی یہی خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ میری یہ خواہش ضرور پوری کرنا کہ مجھے اپنے گاؤں کے قبرستان میں ضرور دفن کرنا، اور کبھی کبھی آ کر میری قبر پر پھول ضرور چڑھا جایا کرنا۔ بوٹا سنگھ کی المناک موت کی خبر آگ کی طرح پورے لاہور میں پھیل گئی، اور ہزاروں مسلمان بوٹا سنگھ کے جنازے کو لے کر زینب کے گاؤں پہنچ گئے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد زینب کے رشتہ دار اور جنازے میں شریک مسلمان آمنے سامنے ہو گئے۔ جیسے ہی یہ خبر پولیس کے پاس پہنچی تو پولیس کے دستے فوراً اس گاؤں میں جا پہنچے۔ پولیس نے جنازے میں شریک مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہ بوٹا سنگھ کو لاہور میں جا کر کسی قبرستان میں دفن کر دیں۔ اگر وہ بوٹا سنگھ کو ان کے گاؤں میں دفن کریں گے تو وہ بوٹا سنگھ کی لاش کی بے حرمتی کریں گے، تو جو ایک بہت ہی برا عمل ہے۔ تو جنازے میں شریک لوگوں نے پولیس کی اس صلاح کو مانا اور بوٹا سنگھ کو لاہور کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا، اور بوٹا سنگھ کی قبر کو پھولوں کے ساتھ سجا دیا۔ لیکن جب زینب کے خاندان والوں کو یہ خبر ملی کہ بوٹا سنگھ کو دفن کر دیا گیا ہے تو وہ چند لوگ آئے اور بوٹا سنگھ کی لاش کو قبر سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ جب مقامی لوگوں کو اس خبر کی اطلاع ملی تو وہ دوبارہ واپس آئے، تو انہوں نے بوٹا سنگھ کو دوبارہ دفن کیا اور اس کی قبر پر اس قدر پھول نشاور کیے کہ پھولوں کا پہاڑ بن گیا، اور اس کے بعد چند لوگ بوٹا سنگھ کی قبر کی حفاظت کے لیے بھی تعینات کر دیے۔ جب بوٹا سنگھ کی تدفین ہو چکی تھی تو اس کے بعد بوٹا سنگھ کی بیٹی کو لاہور کے ایک خاندان نے منہ بولی بیٹی بنا کر رکھ لیا۔ بوٹا سنگھ کی بیٹی نے ان کے ہاں ہی پرورش پائی۔ ان خاندان والوں نے بوٹا سنگھ کی بیٹی کی شادی ایک انجینئر کے ساتھ کر دی، جس سے تنویر کور کو 3 بچے ہوئے، اور اطلاعات کے مطابق بوٹا سنگھ کی بیٹی اپنے انجینئر شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ لیبیا میں رہ رہی تھی۔ یہ تھی بوٹا سنگھ کی کہانی، جس کو لاہور کے لوگوں نے شہید محبت کا ٹائٹل دیا، اور اس طرح کی بہت سی داستانیں مٹی کی دھول میں دفن ہو گئی ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔